Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہی بڑا ٹیکنیکل قسم کا ہے۔ حنا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اچھا رشتہ نہ ملنے کی بنا پر لڑکی کا زندگی بھر کنوارا رہنا، اگر ایک لڑکی با پردہ اور کنواری ہو، اس کے رشتے سارے بے جوڑ اور بے پردہ گھرانے سے آتے ہوں، تو کیا وہ ساری عمر پاک دامن رہ کر کنواری رہنے کا عزم کر سکتی ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے آج کل بہت ساری بچیاں اور خواتین دوچار ہیں۔ اچھے رشتے کے انتظار میں عمر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، رشتوں کی نا 4 فارم ہیں۔ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا، گڈ بیٹر بیسٹ، اچھا، لوگوں دوسروں سے اچھا اور سب سے اچھا۔ تو رشتے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے گندا، جس کو بیڈ کہتے ہیں، وہ رشتہ ہی برا ہے۔ تو برے رشتوں سے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، چاہے ساری زندگی کنوارے بیٹھ جائیں، بشرطے کہ کوئی گناہ کا خطرہ نہ ہو۔ تو برے رشتے سے ایوائڈ کرنا لازم ہے۔ یعنی کوئی خاتون کسی برے آدمی سے شادی کر لیں، کوئی شرابی ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، وہ آوارہ قسم کا اوباش لڑکا ہے، جیسے گلی محلے میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے سارا دن۔ تو اس ٹائپ کا کوئی اگر رشتہ ہے جو بہت ہی برا ہے، تو ساری زندگی کنوارے بیٹھے رہیں، لیکن اس طرح کے رشتے سے جو ہے نا اجتناب کریں۔ بیڈ سے اوپر کی فارم ہوتی ہے گڈ، اچھا رشتہ۔ اس سے اچھا ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ اچھا ہے، ایک ہے اور لوگوں سے اچھا، اور ایک ہوتا ہے دی بیسٹ، بہترین۔ تو تلاش تو بیسٹ کی کرنی چاہیے، سب سے بہترین۔ یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ نکاح ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بہترین سے بہترین ملے۔ تو بہترین سے بہترین مل جائے تو ایک دم فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ بہترین نہیں مل رہا، 1 آدھ سال انتظار کر لیا، بلوغت کے بعد بہترین نہیں مل رہا، تو چلو ذرا اچھا مل گیا، دوسروں سے نسبتاً بہتر ہے، اس سے بھی کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو بٹھانا نہیں چاہیے۔ کنفیوژن ہوتی ہے گڈ کے بارے میں کہ اچھا ہے۔ اب اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا ہے، اچھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس سے نکاح کرنا ہے وہ آپ کی شادی کے لیے بہتر آدمی ہے۔ بعض دفعہ بندہ کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ رشتے نبھانا جانتا ہے، بعض دفعہ بندہ بہت اچھا ہوتا ہے مگر رشتے نبھانا نہیں جانتا۔ تو یہ فیصلہ بچیوں کے والدین بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری بچی کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ عین ممکن ہے اس میں کوئی فالٹ ہو، لیکن پھر بھی وہ نہ ہونے سے آپ کے لیے بہتر ہو۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی اگر کنواری ہے اور اس کو کوئی خطرہ ہے کہ ابھی میں نے شادی نہیں کی تو کل میرے لیے رشتے آنا ختم بھی ہو سکتے ہیں، بند بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی جاؤں گی، تو وہ دیکھے کہ 2 بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کون سی ہے۔ ایک مصیبت کنوارا رہنا بھی ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، آپ کے اولاد نہیں ہوگی، آپ کو ایک جو شوہر کی طرف سے عزت ملتی ہے، ایک گھر ملتا ہے، آپ کو بہت سارے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، گناہ سے بچا لیتا ہے وہ آپ کو، ایک انسان میں ایک اللہ نے حلال خواہش رکھی ہے، وہ خواہش آپ کی پوری ہو جاتی ہے، بہت سارے مفاد ہیں۔ یہ مفاد سے آپ محروم ہو جائیں گی اگر آپ کنوارے رہ کر زندگی گزاریں۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر اس سے شادی کر لی جائے تو کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاتون جو دیندار ہے وہ اس کو نمازی شوہر چاہیے مگر شوہر نمازی نہیں ہے۔ اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ چلو وہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے کہ بے نمازی ہے، لیکن آگے اولاد جب باپ نماز نہیں پڑھے گا تو اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی نماز چھوڑ دے۔ تو یہ نقصانات ہیں۔ تو یہ ایسے موقع پہ بیٹھ کے پلس مائنس کرنا ہے کہ نہ کرنے میں نقصانات زیادہ ہیں یا کرنے میں نقصانات زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی لگا بندہ ایسا ضابطہ نہیں ہے جو ہر ایک کے لیے ایک ہی ہو، بلکہ ہر شخص کے، ہر عورت کے، ہر لڑکی کے حالات دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت دیندار ہیں، بہت پاک دامن ہیں، ان کو بغیر داڑھی والا آدمی پسند ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمارے دل میں ایک داڑھی کی عظمت ہے، نماز کی عظمت ہے، ان کو بغیر نمازی پسند ہی نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ بھئی ہم جو ہے اگر بے نمازی سے شادی کریں ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ لیکن اگر وہ آج نکاح نہیں کرتی تو کل ان کے لیے یہ والا آپشن بھی ختم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے والدین آزمائش میں آتے ہیں، خود یہ لڑکی بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک
جب ایک نکاح جو ہے نا یہ ہماری فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے, صرف نفسیات کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. یہ ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں ہوتی تو جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بعض لڑکیوں نے اچھا رشتہ نہ ملنے کے چکر میں گھر میں بیٹھ گئیں تو کیا ہوا کہ وہ خود اچھی نہیں رہیں پھر تھوڑے دنوں میں, یعنی بیماریاں لاحق ہو گئیں, جسمانی بیماریاں بھی, ڈپریشن, اسٹریس, اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کسی گناہ میں مبتلا ہو گئیں. تو یہ سارے خطرات کسی بھی لڑکی کو ہو سکتے ہیں. پھر صرف لڑکی کا اپنا معاملہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے اس کا خاندان بھی ہوتا ہے. اس خاندان کو بھی 10 لوگوں کو جواب دینا ہے. وہ بھی پوچھتے ہیں آپ اپنی بچی کی شادی کیوں نہیں کرا رہے, اور وہ باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے میں مر گیا تو اس کا پیچھے پوچھنے والا کون ہے, یہ جاب کرے گی وہاں, آپ کو پتہ ہے دفتروں کا ماحول کیا ہے. تو اپنی عزت کو بچانا, اپنی پاک دامنی کو بچانا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. تو جس خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گی, نکاح کر لیا تو بھی مصیبت ہے لیکن وہ چھوٹے درجے کی مصیبت ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہیں, تو ایسے موقع پہ ایسی خاتون کے لیے نکاح کر لینا یہ نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اگرچہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو اور یہ دیندار ہی کیوں نہ ہو. بعض پردے دار دیندار لڑکیوں کی شادیاں بے دین گھرانوں میں ہوئی ہیں, لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو زیادہ نقصان ہو جاتا ان پردے دار لڑکیوں کو, وہ زیادہ آزمائش میں آ جاتی ہیں. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے مشورہ لیا گیا. میں نے ان کے والدین سے کہا بھائی آپ کی بچی کی عمر بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی بیٹی باپردہ ہے, حیا والی ہے اور نمازی ہے, لیکن وہ جو شوہر اس کو مل رہا ہے وہ نمازی بھی نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق, بیسک حقوق ادا کرے گا اور اس کو گناہ پہ مجبور نہیں کرے گا. تو اتنا بھی کافی ہے کہ کم از کم اس کی جو پردہ ہے اور اس کی جو دین ہے اس کو زبردستی بے دینی کی طرف نہیں لے کے جا رہا. تو میں نے خود ایسے لوگوں کو مشورہ دیا کہ بھائی نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے. تو میں نے خود مشورے دیے ہیں لوگوں کو کہ یعنی ایسی جگہ نکاح کروایا ہے جو لڑکی کے جوڑ کا نہیں تھا, لیکن نہ کرنے سے بہرحال کرنا بہتر ہے کیونکہ اس میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو جس خاتون کے بھی حالات ہوں اس کو یعنی ہر ایک کے الگ حالات دیکھ کے مشورہ دیا جا سکتا ہے, ایک اصول نہیں بیان کیا جا سکتا. اس رشتے کے بارے میں جو اچھا ہو, اچھے کا مطلب یعنی آپ کے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہو. تو میں خلاصے کے طور پر اپنے جواب کا خلاصہ آخر میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر وہ بندہ بہتر ہی نہیں ہے, اچھا ہی نہیں ہے, بیڈ ہے. بیڈ کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسک حقوق ادا نہیں کرے گا, یا خدا نخواستہ نشہ کرتا ہے. نشے والے آدمی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کبھی بھی چاقو سے نکال کے مار دے, کچھ بھی کر دے, توڑ پھوڑ میں لگا رہتا ہے وہ. تو غصے میں طلاقیں بھی دے دیتے ہیں نشہ کر کے لوگ. تو نشائی ہے یا اس ٹائپ کا ہے کہ آپ کے بیسک حقوق بھی یہ خطرہ ہے کہ ادا نہیں کرے گا, تو پھر تو ساری زندگی کنوارا رہنا, گھر میں بیٹھے رہنا بہرحال یہ بہتر ہے اس آدمی سے نکاح کرنے سے. لیکن اس کنڈیشن میں نہیں ہے, بلکہ بے دین ہے, دیندار نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے دل میں. تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کنوارے رہ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں, خاتون ہے کوئی وہ محفوظ رکھ سکتی ہیں, اور کوئی گناہ کا خطرہ بھی نہیں ہے, والدین کے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے, اور یہ بھی یعنی خطرہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ڈپریشن کی طرف چلی جائیں گی, تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ پھر نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے. کیونکہ سب سے پہلے دین کی حفاظت ہے, کیونکہ ایسے بے دین آدمی سے شادی کرنے میں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ عورت کا دین بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور بہت سے لوگ تو لڑکی کو بے پردہ زبردستی بنا دیتے ہیں, پردہ کرنے ہی نہیں دیتے, تو یہ بنا دیتے ہیں بے پردہ کہ بھئی یعنی اس سے پردہ چھین لیتے ہیں اس کا. تو لہذا ایسی کنڈیشن میں نہ کرنے سے بہتر ہے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ نہیں بھائی اس سے بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے تو پھر کر لینا نہ کرنے سے بہتر ہے. اور اگر کوئی رشتہ اچھا ہے تو اچھا رشتہ تو کر ہی لینا چاہیے, اور اگر دی بیسٹ ہے تو فوراً سے پہلے کر لینا چاہیے. لیکن یہ جو میں نے تفصیل بیان کی ہے یہ شادی سے پہلے ہے. نکاح ہو گیا, شادی کے بعد اگر پتہ چلا کہ بھئی یہ اس میں یہ خرابیاں ہیں تو پھر اس کے اصول کچھ اور ہیں. اس میں تو حتی الامکان گھر جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ یہ کنوارے رہنے کے سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ ہیں, کیونکہ طلاق کے بعد لڑکی کو نقصانات پھر زیادہ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں تو خدا نخواستہ جب تک ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو علیحدگی نہیں لینی چاہیے, حتی الامکان کمپرومائز ہی کرنا چاہیے. ہاں ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے پھر علیحدگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جب جوڑ کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں. Ask Mufti Tariq Masoud.